السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد کے احکام اور مسائل. ایک مسئلہ مسجد کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد لیٹ جانا یا سو جانا یہ کیسا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الصلاح میں 475 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر لیٹے ہوئے تھے مسجد میں. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے کہ وہ مسجد میں سویا کرتے تھے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور مسند امام احمد میں ہے کہ صحابہ کرام اکثر مسجد کے اندر سویا کرتے تھے اور اس میں قیلولہ کرتے تھے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر سخت گرمی ہے اور لوگ آ جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور وہیں پر پھر لیٹ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی جو ہے وہ ممانعت وہ نہیں ہے. سو سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، لیکن یہ عام عادت نہیں ہوتی. اس کا بھی خیال وہ رکھا جائے. ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے، مثال کے طور پر مسجد تعمیر کی گئی اور مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے، مسجد کا تعاون وہ جمع ہو رہا ہے. اب مسجد ایسی جگہ بن گئی ہے جہاں پر لوگ رہتے ہی نہیں ہیں. مسجد جو ہے وہ آباد ہونا وہ ختم ہو گیا ہے. تو اب اس مسجد کا کیا کیا جائے؟ مثال کے طور پر لوگ وہاں سے چلے گئے، کسی دوسرے علاقے میں انہوں نے رہائش اختیار کر لی، وہ علاقہ کسی کمپنی نے لے لیا، کوئی صورتحال وہ ہو گئی. اب اس مسجد کا وہ کیا کیا جائے؟ تو مسجد کے اندر جو چیزیں ہیں وہ دوسری مسجد میں دی جا سکتی ہے. اسی طرح مسجد کی جگہ جو ہے وہ فروخت کر کے اس کی جگہ دوسری جگہ اس پر خریدی جائے گی اور مسجد بنائی جائے گی. یہ ایک مسئلہ ہے. اسی طرح مسجد کے جو پیسے جمع ہوتے ہیں اس پر کاروبار کرنا اس مقصد کے لیے کہ مسجد کے جو یہ پیسے ہیں وہ بڑھ جائے اور مسجد کے اخراجات وہ چلتے رہیں، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن معلوم ہو جائز کاروبار ہو. اسی طرح مسجد کے جو پیسے ہوتے ہیں اس میں سے ضرورت مند لوگوں کو، مساکین کو، محتاج لوگوں کو قرضہ دینا یہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسے شخص کو قرضہ دیا جائے جو واپس لوٹانے کا وہ پابندی کرتا ہو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مسجد کو کوئی ضرورت پڑے اور اس سے کہا جائے کہ وہ پیسے دے دو اور وہ اب ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، نہیں دے رہا ہے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کا فنڈ جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں سے اگر غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کی جائے تو یہ کیسا ہے؟ یہ بھی جائز ہے. اور اس کے لیے دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اگر تیری یہ قوم عہد جاہلیت یعنی کفر سے نئی نئی اسلام میں نہ آئی ہوتی تو میں کعبہ کا خزانہ نکال کر اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا. یعنی یہ وہاں پر جو انہوں نے بہت سے پیسے، مال و زر جو ہے وہ جمع کر کے رکھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کی خواہشات وہ منقول ہیں.
ایک انہوں نے یہ کہا تھا اگر لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں خانہ کعبہ کو اسی طرز پر تعمیر کرتا جس طرز پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور دوسری خواہش یہ کہ میں کعبہ کا خزانہ نکال کر اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، تو جب خانہ کعبہ کا جو مال ہو اس کو دوسری ضروریات میں، غربا، مساکین اور دین کے اور کاموں میں لگایا جا سکتا ہے، تو مسجد کا جو باقی مساجد کا جو مال وغیرہ جمع ہوتا ہے تو اس کو بھی غربا، مساکین یا کسی اور ضروری جگہ پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر کسی ایسے شخص کو لانا جو کہ کافر ہو تو اس کو لایا جا سکتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مختصر سی لشکر روانہ کی اور وہ لوگ بنو حنیفہ کا ایک شخص جو ہے اس کو پکڑ کر لے آئے، اور آپ سب جانتے ہیں اس کا واقعہ سمامہ، اس کو مسجد نبوی کے اندر ہی ستون سے باندھ دیا تھا، وہ مشرک تھا، پھر بعد میں وہ جا کے جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آیا کرتے تھے وفد کی صورت میں، نجران سے عیسائی لوگ آئے تھے تو مسجد نبوی میں تھے، اسی طرح ثقیف کے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ مشرک تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا، یہ مسند احمد میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو مسجد لایا جا سکتا ہے، اگر جیسے مثال کے طور پر کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو، کسی اور مذہب والے کو مسجد میں لایا جائے کہ آ جاؤ آپ درس سنو، یا کوئی اور غرض سے اس کو لایا جائے دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد کے ارد گرد، مسجد کے ساتھ جو متصل جگہ ہوتی ہے اس میں دکانیں وغیرہ بنانا تاکہ اس سے مسجد کا خرچہ چلایا جا سکے، تو یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ وہ دکانیں، اس میں کاروبار کوئی بھی غیر شرعی کاروبار وہ نہ ہو، اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ یہ مسجد کے حوالے سے چند مختصر باتیں تھیں۔ طہارت کے مسائل، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ استنجا کی اس کو ضرورت ہے اور وہ صرف جو ہے پتھر استعمال کرتا ہے، مٹی کے ڈیرے استعمال کرتا ہے تو، اور پانی استعمال نہیں کرتا، اور اس کے بعد جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وضو کرتا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اصل مسئلہ وہ پانی کا یا کاغذ کا یا مٹی کا یا پتھروں کا نہیں، اصل مسئلہ پاکیزگی اور صفائی کا ہے۔ صفائی حاصل ہو جائے کسی پاک چیز سے، وہ 3 پتھر ہو، 5 پتھر ہو، 7 پتھر ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح کاغذ کا ہو، تھوڑا استعمال ہو، زیادہ ہو، لیکن صفائی جو ہے وہ اچھی طرح حاصل ہو جائے۔ بہتر چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی کا استعمال کیا جائے۔ باقی ان چیزوں سے بھی اگر کوئی استنجا کر لیتا ہے اور باقی آ کے یہاں پر وضو کرتا ہے پانی سے، تو بالکل وہ نماز پڑھ بھی سکتا ہے، خود اگر امام ہے تو امامت بھی کرا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو طہارت کے لیے یعنی صفائی کے لیے 3 پتھر ساتھ لے جائے، فراغت کے بعد انہیں استعمال کرنا طہارت کے لیے کافی ہے۔ تو یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے کتاب الطہارہ میں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ پانی کا استعمال ہو۔ تو دیکھیں، ایک ہوتا ہے مسئلہ جائز ناجائز کا، ایک ہوتا ہے مسئلہ بہتر اور غیر بہتر کا۔ تو ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوندوں کو پانی سے استنجا کرنے کی تلقین کریں، کیونکہ ایسے معاملات میں مجھے گفتگو کرنے سے شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، یعنی وہ پانی سے استنجا کرتے تھے۔ یہ حدیث نسائی میں کتاب الطہارہ میں موجود ہے۔
یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں سے کہا کہ پردے میں مرد آتے ہیں، میں ان کو حدیثیں بیان کرتی ہوں، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے، مجھے شرم آتی ہے، آپ مجھ سے سنیے اور اپنے شوہروں سے کہیے کہ استنجا کے لیے جو ہے وہ پانی کا استعمال کریں۔ یہ عرب کے عام لوگ جو ہے پانی استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک ان میں یہ ہوتا تھا دو کام، ایک تو پانی بالکل استعمال نہیں کرتے تھے استنجا کے لیے، دوسرے جو ہے اگر مرد حضرات ہوتے وہ پیشاب کرتے تو بیٹھتے بالکل نہیں تھے، وہ کہتے یہ بیٹھ کر پیشاب یہ تو عورتیں کرتی ہیں، تو کھڑا ہونا جو ہے وہ ان کا ایک عادت وہ بن چکی تھی۔ اس لیے جب صحابہ کرام کو دیکھا کہ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں تو کہتے یہ دیکھو عورتوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کتنی پاکیزگی والا اور کتنی جو ہے وہ پردے والی اور حیا والا وہ طریقہ ہے۔ بہرحال قباء کے جو لوگ تھے انہوں نے استنجا کے لیے پانی کا استعمال شروع کر دیا، تو ان کی فضیلت میں آیت اتری کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ پاکیزگی کو اور صفائی کو پسند کرتے ہیں، تو پانی کا استعمال یقیناً وہ بہت بہتر ہے اور اہم ہے اس مسئلے میں۔ ایک اور سوال، اکثر لوگوں کو نماز کے دوران وہ وسوسہ آتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرو۔ اس قسم کے وسوسوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہم پر، صرف شک پر وہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یقین ہو گیا تو پھر اس کے بعد انسان جائے اور وضو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وہ وضو کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے یہاں تک کہ وہ آواز سن لے یا بو محسوس کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو یقین آ جائے، اب بعض لوگ جو ہے وہ کہے کہ اگر وہ بہرا ہے وہ سن نہیں سکتا ہے، یا جو اس کو زکام ہو گیا ہے اور وہ اس کو بو کا احساس نہیں ہوتا ہے، اللہ کے بندوں مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ صحیح حدیث ہے، مسلم میں موجود ہے، اور اس حدیث کا مقصد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کیا کرتے تھے وہ فضول باتیں نہیں ہوتی تھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یقین ہو تو یقین پر عمل کرے، صرف وہم پر، شک پر، گمان پر عمل نہیں کرے، ورنہ جو ہے وہ وسوسے کا مریض بن جائے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اگر ایک شخص نے صرف وسوسے پر عمل کیا کہ میں نے تو وضو کیا تھا اور وضو جو ہے میرا ٹوٹ گیا ہے، وہ بار بار جائے گا، اب اس کو جو ہے نا پھر علاج کی ضرورت پڑے گی باقاعدہ۔ تو یہ دین اسلام نے انسان کو نفسیاتی مریض بننے سے بچانے کے لیے یہ ایک اہم ترین بات بتا دی ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے اس تحفے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس تحفے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے وہ نماز شروع کر دیتے ہیں اور ہر نماز میں ان کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھا اور میں نے ڈائریکٹ قل هو اللہ احد شروع کیا ہوا ہے۔ حالانکہ پہلی مرتبہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بار بار ہوتا ہے، اس نے پڑھا ہوتا ہے لیکن اس کو وسوسہ آتا ہے۔ اب اگر وہ کہے کہ میں نے تو الحمد نہیں پڑھی ہے، میں نے قل هو اللہ احد پڑھ لیا ڈائریکٹ، وہ دوبارہ شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، وہ قل هو اللہ احد تک آتا ہے، کوئی سورت درمیان میں پہنچتا ہے اس کو دوبارہ وسوسہ آتا ہے کہ میں نے تو ڈائریکٹ سورت شروع کی ہے، سورہ فاتحہ میں نے نہیں پڑھی ہے، وہ بار بار شروع کرے گا، بار بار شروع کرے گا، تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ غسل کرتے ہیں اور اس کو وسوسہ آتا ہے کہ پانی میں نے اچھی طرح اپنے اوپر نہیں ڈالا ہے، تو وہ 3-4 گھنٹے بعد غسل خانے سے باہر نکلتا ہے، گھر کے سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس کو وسوسے کی بیماری ہو گئی ہے، وہ پورا ڈرم جو ہے وہ خالی کرتا ہے، پانی سارا بہا دیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اچھی طرح غسل نہیں کیا، پانی اچھی طرح نہیں بہایا۔ بعض لوگ ایک وضو جو ہے وہ پوری بالٹی جو ہے وہ خالی کر دیتا ہے ایک وضو پر۔ تو یہ وسوسوں کے امراض جو ہے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔
اور اس سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہے کہ وسوسے پر عمل نہ کیا جائے۔ اتحیات میں لوگ اکثر بیٹھتے ہیں تو اللہم صلی اللہ مبارک تک پہنچتے ہیں تو اچانک اس کے ذہن میں آتا ہے میں نے تو اتحیات نہیں پڑھی، تو دوبارہ شروع کرتا ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر آتا ہے اللہ مبارک تک تو پھر کہتا ہے میں نے تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نہیں پڑھی، پھر ادھر سے شروع کرتا ہے۔ تو دیکھو اس طرح کی یہ میں نے چند مثالیں پیش کی، یہ صرف عبادات میں نہیں ہوتا، یہ ہماری عام زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ گھر کے گیٹ کو تالا لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور چابی جیب میں ڈالتا ہے، بازار پہنچتا ہے، جیب پہ جو ہے ہاتھ ڈالتا ہے، چابی ہے، میں نے تالا لگایا کہ نہیں، لگتا ہے میں نے کھلا ہی چھوڑ دیا، پھر واپس جاتا ہے، تالا چیک کرتا ہے، ہاں لگایا ہوا ہے، پھر واپس آ گیا۔ اچھا میں نے گاڑی جو ہے وہاں پر روک دی اور گاڑی کے جو دروازہ ہے وہ میں نے لاک کیا کہ نہیں، میں نے تو لاک نہیں کیا، حالانکہ لاک کیا ہوتا ہے، دوبارہ جاتا ہے، 10-15 منٹ کا سفر کرتا ہے، چیک کرتا ہے، وہ تو میں نے لاک کیا ہوا ہے۔ تو یہ وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو آتے ہیں، اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے الحمدللہ ہمارے لیے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو بس سر آنکھوں پر، اس میں ضرور جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور سوال، قرآن کریم کی تلاوت یہ وضو کے بغیر کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو دیکھیں ایک تو مسئلہ ہے کہ زبانی کوئی حافظ ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بغیر وضو کے وہ تلاوت کیا کرے، لیکن اگر قرآن اٹھاتا ہے اور پھر جو ہے اس کے صفحے جو ہے وہ ورق الٹاتا پلٹاتا ہے اور اسی طرح وہ پڑھتا ہے تو اس میں علماء کا بہرحال ایک اختلاف وہ موجود ہے، اور اتفاق تو یہ ہے کہ ہاتھ صاف ہو، ہاتھ تو کم سے کم وہ صاف ہو، یہ بھی وضو کا ایک قسم ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ صاف ہو۔ باقی وضو کرنی چاہیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو اکثر علماء نے کہا ہے بہتر ہے اور ضروری اور فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم کیا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ بے وضو ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور اس کے ضمن میں ایک حدیث لائے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، جب بیدار ہوئے تو اپنے ہاتھ سے آنکھوں کو صاف کیا اور نیند کے اثرات دور کیے، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کی، اس کے بعد ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف بڑھے، اس سے وضو کیا، پھر نماز تہجد شروع کی۔ حدیث میں کیا آیا؟ پہلے تلاوت کی، پھر اس کے بعد جا کے وضو کیا، اور پھر اس کے بعد تہجد جو ہے وہ انہوں نے شروع کی۔ یہ صحیح بخاری کتاب الوضو میں موجود ہے۔ کچھ علماء بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وضو ضروری ہے، یہ بات جو ہے وہ بدعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم وہ نہیں کیا ہے۔ یہ مختلف علماء کی مختلف اقوال ہے، لیکن بہتر بات وہ یہ لگ رہی ہے کہ اگر آپ وضو کر لیں اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہاں تک کہ کچھ علماء سلف صالحین میں سے وہ درس حدیث کے لیے بھی باقاعدہ غسل کرتے تھے، خوب تیاری کر کے وہ بیٹھتے تھے، کیونکہ قرآن میں ایک مسئلہ ہے کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے اللہ کی دین کی خاص نشانیوں کی، تو یہ دلوں کا اخلاص ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے خوب وہ صفائی اور پاکیزگی کر کے وہ قرآن کی تلاوت کرے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ بغیر وضو تلاوت کرتا ہے تو کیا ہم اسے کہیں کہ آپ گنہگار ہو؟ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیا ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ناجائز کام کرے؟ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس میں جو ہے فرق کرنا چاہیے۔ دوسرے ایک اور بات جو ہے کچھ علماء نے لکھی ہے، بہت بہترین بات ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام
کہ جو سارے تعلیمات ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ہیں. حدیث کے لیے تو وضو کا ذکر کسی نے نہیں کیا کہ وضو ضروری ہے. اب قرآن کے لیے اگر وضو کی شرط لگائی جائے تو بہت سے مسلمان قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا دل چاہے گا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں لیکن وضو کرنے کو جی نہیں کرے گا اس کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے کریں، اس میں ان کو مشقت میں اور تکلیف میں نہیں ڈالنی چاہیے جب واضح جو ہے وہ اس کے بارے میں دلائل موجود نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے. تو دو کام کرنی چاہیے. ایک تو گھروں میں قرآن جو ہے دور نہ پڑھاؤ، قریب قریب جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوں. مثال اگر 3-4 کمرے ہیں تو اس میں قریب قریب جو ہے وہ قرآن پڑھے ہو. یہ نہ ہو کہ ادھر قرآن ہے ادھر الماری میں ہے. تو اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کروں، جب سوچتا ہے کہ قرآن ادھر پڑھا ہے کون جائے گا ادھر سے لائے گا، چلو دوسری کتاب اٹھا لو جو قریب پڑھی ہے اس کو شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو نا وہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. عرب لوگ الحمدللہ وہ بہت اس کا خیال رکھتے ہیں. گاڑیوں میں بھی انہوں نے قرآن رکھے ہوتے ہیں، جہاں پر وہ تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. ایک اور مسئلہ ہے، جب انسان وضو کر لیتا ہے اور پھر وضو کے بعد اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو اس پر وضو اس کا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں. اس کے بارے میں یہ حدیثیں سنیے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کتاب الطہارہ میں حدیث ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا اسے چاہیے کہ وضو کرے. یہ ایک حدیث ہے. دوسری حدیث، جو کوئی مرد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے اسے چاہیے کہ وضو کرے، اور جو کوئی عورت اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ بھی وضو کرے. یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے. اب ایک اور حدیث، ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جس نے وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو صرف اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. ابن ماجہ کتاب الطہارہ میں. یعنی جیسا کہ ہاتھ ہے، ہاتھ کو ہاتھ لگانا، سر کو ہاتھ لگانا، پیروں کو ہاتھ لگانا، تو یہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے. ہاتھ لگا دیا تو اس سے تو ظاہر میں لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ دوسری حدیثیں ہم نے سنی تو اس میں کہا کہ وضو کرے. اب اس کے بارے میں بہت سے علماء نے باتیں کی ہیں. کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ حدیث میں یہ ذکر ہے کہ خود ہاتھ لگائے، یعنی اختیار کے ساتھ، قصدن. اگر بغیر قصد و ارادے کے ہاتھ لگ جائے تو اس پہ کچھ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دوسرے کچھ علماء نے کہا ہے کہ ہاتھ لگانے سے مراد جو ہے وہ شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا ہے. جس طرح بعض لوگوں کو ایک مرض ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن ایک حدیث میں اس کی باقاعدہ وضاحت آئی ہوئی ہے، اور وہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی شرمگاہ کو کسی پردے کے بغیر ہاتھ لگائے تو اس پر وضو لازم ہے. یعنی اگر کپڑا اوپر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور ہاتھ لگائے انسان قصدن، تو پھر وہ وضو کرے گا. اگر جو ہے وہ شلوار انسان نے ازار پہنی ہوئی ہے، کپڑا پہنا ہوا ہے، چادر ہے، اس کے اوپر سے ہاتھ لگتا ہے تو اس پر وضو نہیں ہوگا. اس مسئلے کو سوچنا چاہیے. ٹائم کتنا ہوگا؟ ایک مسئلہ ہے، بچے ہیں، مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے اور ابھی وہ دودھ پینے والے بچے ہیں، وہ پیشاب کر لے آپ کے کپڑوں پر، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے خیال میں مسئلہ کیا ہے؟
صحیح. تو دیکھیں اب یہ ایک مسئلہ ہے, ہمیں اس کی حکمت معلوم نہیں کہ یہ کیوں. بچے تو بچے ہیں, چاہے بچہ ہو یا بچی ہو, لڑکا ہو لڑکی ہو, لیکن لڑکے کے بارے میں مسئلہ یہ ہے جب یہ لڑکا ابھی دودھ پی رہا ہے, کھانا و خوراک وغیرہ کچھ اور چیزیں اس کو شروع نہیں کی گئی ہے, اور اس نے پیشاب کیا کسی کپڑے پر, تو اس کپڑے پر اگر چینٹے ماری جائے پانی کے تو بس یہ پاک ہو گئی وہ کپڑا. لیکن اگر جو ہے وہ لڑکی ہے, چاہے وہ ابھی دودھ پیتی بچی ہے یا اس کو کھانا وہ کچھ اور چیزیں شروع کر دی گئی ہے, وہ پیشاب کرے تو اس کے پیشاب کو باقاعدہ دھویا جائے گا, اس کپڑے وغیرہ کو دھویا جائے گا. کوئی کہے کہ یہ کیا بات ہوئی, جب اللہ اور اس کے اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو بس کرنا ہے, ایسے ہی کرنا. اس میں بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں, ہمیں معلوم ہو کہ نہیں ہو. اچھا, حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کے پیشاب سے آلودہ ہوئے کپڑے کو دھویا جائے, البتہ لڑکے کے پیشاب سے آلودہ کپڑے پر چھینٹے مارے جائیں. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے. اب ایک اور حدیث, ام قیس وہ فرماتی ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی جو ابھی دودھ پیتا تھا. اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا, اس پر چھینٹے مارے, لیکن اسے دھویا نہیں. یہ مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے باقاعدہ. تو اس مسئلے کو آپ سمجھ گئے, یہ اس میں فرق ہے. ایک میں آسانی دی گئی ہے اور دوسرے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں کپڑے کو مکمل دھونا ہے. یہ بھی ایک قسم کی وسوسے سے بچاؤ کا ایک ہے, جہاں پر شریعت نے نرمی کی ہوئی ہے کہ اب یہ جو پیشاب ہے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرو تو یہ پاک ہو گیا ہے کپڑا. لوگ کہتے ہیں نہیں لازمی ہے اس کو دھونا ہی ہے. اچھا, اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا کہ پاک ہو گیا, تم نہیں مان رہے ہو. تو ایک ہوتا ہے انسان کہتا ہے کہ چلو میں دھو لیتا ہوں, اچھی بات ہے, یہ نہیں کہ ناجائز ہے دھونا, لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں یہ جو چینٹے مارنے سے پاک نہیں ہوگا, اللہ کے نبی نے کہہ دیا پاک ہو گیا, تم کہہ رہے ہو پاک نہیں ہوگا. اس سے زیادہ پاکیزہ ہو, اس سے زیادہ صاف ستھرے ہو. آخری مسئلہ وہ ذکر کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اور اس کا مثانہ کمزور ہے, وہ اس کو کھانسی آتی ہے اور کھانسی کے ساتھ اس کے پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں, یا جو ہے ایک شخص ہے اس کو بواسیر کا مسئلہ ہے اور ہوا کا مسئلہ اس کو ہوتا ہے, یا ایک شخص ہے اس کو سلس البول کا مسئلہ ہے, وہ قطرے نکلتے رہتے اس کے, تو یہ شخص وضو وغیرہ کے حوالے سے کیا کرے, نمازوں کا کیا کرے. تو مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے یہ بندہ جو ہے وہ وضو کرے, اور ایک وضو جو اس نے کر لیا تو اس وقت کی جو نماز ہے فرض اور سنت وہ اس پہ پڑھ سکتا ہے. بھلے جو ہے وہ نماز کے دوران اس کے قطرے جاتے ہیں, اس کی ہوا کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن وہ نماز اپنی مکمل کرے گا. یہ شریعت نے اس کو جو ہے رخصت دی ہوئی ہے, کیونکہ اس کی مجبوری ہے. دو باتیں ہو سکتی ہے, یا تو یہ مکمل نماز ہی نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کو مسئلہ ہے, ایک رکعت میں ہو سکتا ہے, دوسرے میں ہو سکتا ہے, تیسرے میں ہو سکتا ہے, چوتھے رکعت میں ہو سکتا ہے, سنت میں ہو سکتا ہے, یا تو وہ بالکل نمازوں سے محروم ہوگا, یا پھر یہ ہے کہ ایک وقت میں اس کو اجازت دی گئی کہ آپ وضو کرو اور اس وضو سے اپنی مکمل نماز پڑھ لو, چاہے اس کے دوران آپ کو وہ مسئلہ ہوتا رہے, پیش آتا ہے. یہ شریعت کی آسانیوں میں سے الحمدللہ اللہ کی نعمتیں ہیں. بہت سے لوگوں کے ایسے امراض کا, بیماریوں کا مسئلہ ہوتا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کپڑے گندے ہوتے ہیں میرے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, نماز کا ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھا کرو, کہہ رہے ہیں کپڑے میرے گندے ہوتے ہیں. گندے ہوتے ہیں تو ہوا کرے, آپ وضو کرو اور آپ نماز جو ہے وہ پڑھا کریں. تو یہ شریعت کی جتنی بھی آسانیاں رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دی ہوتی ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کل کو کوئی عذر پیش نہ کرے کہ اللہ میرا تو یہ مسئلہ تھا اس لیے نماز نہیں پڑھی، میرا تو یہ مسئلہ تھا. جو مسئلے تھے آپ کو اس کی جو ہے وضاحت ہو گئی تھی، آپ کو جو ہے اجازت مل چکی تھی، سفر کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ شریعت نے بتا دی ہیں. تو رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ساتھی آج آئے ہوئے ہیں کوشش کرے یہ منگل کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ شیخ صاحب